ایک زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ نمک کا پہاڑ گرا دیا اس پر۔ ہمارے ملک کی بھی آج کل کچھ ایسی ہی صورتحال چل رہی ہے۔ ابھی ایک سانحے سے ہم آگے بڑھے نہیں ہوتے کہ ایک دوسرے سانحے کی خبر ہمارے اوسان خطا کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ٹاپکس پر بات کرنا اور ان کو ڈسکس کرنا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جتنا ہم سینسٹیو ایشوز پر بات کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں، کیا مجرم بھی جرم کرنے اور درندگی کا مظاہرہ کرنے سے اتنا ہی اوائڈ کرتا ہے؟ The past few weeks have been very heavy۔ ہم نے حالیہ دنوں میں بہت کچھ دیکھا، بہت سی قیامتیں ٹوٹی۔ ان دنوں میں ہم نے ڈومیسٹک وائلنس سے لے کر ریپ مرڈر کیسز تک ہر قسم کا جرم اور ہر قسم کی درندگی کا مظاہرہ وٹنس کیا ہے۔ ایک بوڑھا انسان اپنے پرسنل معاملات کی بیس پر اپنی بیوی کا قتل کر دیتا ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کو پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر جو کہ ہاسپٹل میں اپنے روم میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، ان کو ڈیوٹی کے وقت ایسڈ اٹیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تیزاب سے ان کے چہرے کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک 18-19 سال کی لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے، خواہ وجہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ خود ایک ڈرگ ایڈکٹ ہو اور اوور ڈوز کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہو یا اغوا کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا۔ خبر دونوں ہی صورتوں میں افسوسناک ہے۔ پھر ایک انٹرنیشنل کیس میری نظر سے گزرا، پریسٹن ڈیوی کا کیس۔ پریسٹن ڈیوی مشکل سے ایک 2 سال کا بچہ، جس کو رپورٹڈلی ایک گے کپل نے اڈاپٹ کیا، اور اس کپل کی طرف سے اس چھوٹے معصوم بچے پر ٹارچر کیا گیا، ابیوز کیا گیا اور مختلف ظلم ڈھائے گئے، اس قدر ظلم کہ وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ اور منظر عام پر باقاعدہ ایسی ویڈیوز آئیں جن کو دیکھ کے دل دہل جائے۔ ان ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو ایسی تھی کہ پریسٹن ڈیوی سونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو جیسے ہی اونگ آتی ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ اس کو ڈرا دیتا ہے اور انڈیوسڈ سلیپ ڈیپریویشن کا شکار کیا گیا بچے کو۔ ان سب واقعات کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بار بار ایک ہی سوال آتا ہے کہ انسانیت کس طرف جا رہی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہماری انسانیت کہاں ہے؟ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ تاریخ نے خود کو دوبارہ دہرانا چاہا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ درندوں نے ایک پرانی درندگی کو دوبارہ دہرانا چاہا۔ زینب مرڈر کیس کی کہانی فیصل آباد، کراچی اور سرگودا میں دہرائی گئی، اور نہ جانے ایسی کہانیاں روز کتنی ایسی جگہوں پہ ہو رہی ہوں گی جہاں پر اپنی آواز پہنچانے کے لیے وکٹمز کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ پہلے ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا کہ امیر کا بیٹا یا کوئی امیر انسان اگر کوئی جرم کرتا ہے یا کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو سزا سے بچانے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور اس چیز سے باقی سب لوگ ڈرتے تھے کہ ہمیں سزا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے جرم نہیں کرنے۔ مگر اب وہ والا کانسیپٹ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جرائم پیشہ افراد آپ کو امیر اور غریب دونوں طبقوں میں ایکول ہی ملیں گے۔ وہ معصوم کلیاں جن کو ابھی کھلنا تھا، پھولنا تھا، وہ کبھی کچرے کے ڈھیر سے مری ہوئی مل رہی ہیں، کبھی بوریوں میں سے مری ہوئی مل رہی ہیں، کبھی نہروں میں سے مری ہوئی مل رہی ہیں، کبھی کسی کی چھت پر کباڑی کے سامان کے ساتھ پڑی لہولہان قتل ہوئی بھی مری ہوئی مل رہی ہیں۔ کیوں ہمارے معاشرے میں ہمیں اس طرح کے واقعات اتنے ریڈنڈنٹلی دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ کیوں ہم اتنا ریپیٹیٹیولی اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں؟ کیوں ہمارے معاشرے میں سے اکاؤنٹیبلٹی مر گئی ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں سے سزا اور جزا کا ڈر مر گیا ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں سے عبرت کا ڈر مر گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں قوانین نہیں ہیں یا سزا اور جزا کا کوئی نظام نہیں ہے، قوانین بھی ہیں، ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے، سزائیں بھی ملتی ہیں مجرموں کو، کئی مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی گئی ہیں۔ مگر آج کل کے مجرم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کسی بھی قسم کی سزا سے کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ اور جیسے آپ اس کیس میں ہی دیکھ لیں کہ ایک معمولی سا دکاندار، اس کے پاس ایسا کون سا اختیار ہے، اس کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس نے اس کو یہ تسلی دی کہ اس کو سزا سے بچا لیا جائے گا؟ obviously جب بچی غائب ہوگی، اس کے پیرنٹس اس کو تلاش کریں گے،
جب پیرنٹس کو وہ نہیں ملے گی تو پولیس انوالو ہوگی، اور جب پولیس انوالو ہوگی تو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہ سوچ بھی مجرم کو درندگی کا مظاہرہ کرنے سے نہیں روک سکی، تو پھر ایسا کون سا قانون رہ جاتا ہے جو نافذ کرنا باقی ہے؟ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسئلہ یہاں پر قانون کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر شاید سزا کا بھی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کو نقصان ہونے سے پہلے یہ پتہ چل گیا ہو کہ ایک آدمی اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بیوی کو قتل کرنے والا ہے۔ یا آپ جتنے مرضی سیف سٹی کیمراز انسٹال کروا لیں، کیمراز ہمیشہ سانحے کے بعد ہی چیک کیے جاتے ہیں، سانحے کے وقت نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا سسٹم ہے یا کوئی ایسا قانون ایگزسٹ کرتا ہے جو سانحے کے دوران سانحے کو روک سکے اور ایک بڑا نقصان ہونے سے بچا سکے، ایک بڑی قیامت آنے سے بچا سکے، تو فی الحال ہمارے ملک میں اس کا آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور جو ہمارے حالات ہیں اور جو واقعات و سانحات آج کل رونما ہو رہے ہیں، اس سے دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ شاید ہم خود ہی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتے۔ بے شک انصاف ملنا چاہیے، ہر حال میں ملنا چاہیے، اور حکومت کو متاثرین کو انصاف دینے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن اس دنیا میں اگر انصاف سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ہے احتیاط، کیونکہ اگر انصاف آپ کو مل بھی جائے تو آپ کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، ان ماں باپ کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا جن سے ان کی ننھی کلی چھن گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے اس دکھ کو رونا ہے بیٹھ کے۔ لیکن احتیاط آپ کو نہ صرف اس نقصان سے بچائے گی بلکہ ہمیشہ کے اس دکھ سے بھی بچا لے گی۔ ہمیں انڈیویجول لیول پر خود پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو انسانی تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی تعمیر پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ویلیوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم ٹوٹلی بھلا چکے ہیں۔ جتنے مرضی لاز بن جائیں، جتنی مرضی سخت سے سخت عبرتناک سزائیں مقرر ہو جائیں، لیکن اگر لاز کو فالو کرنے والا اور ان سے عبرت حاصل کرنے والے لوگ ہی موجود نہ ہوں تو یہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ ہمیں خود پر کام کرنے کی بہت بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ قانون اور سزا کا بھی نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ ہماری اپنی ذات کا ہے کہ ہم کتنا انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں غلط بات غلط نہیں لگتی، ہمیں کوئی شرم نہیں ہے غلط کام کرنے میں، ہمیں کوئی شرم نہیں ہے جرائم کرنے میں، ہمیں کوئی شرم نہیں ہے انتشار پھیلانے میں۔ تو ایک ایسا معاشرہ جو کہ اس قدر انتشار کا شکار ہو چکا ہے اور اس قدر جنگلی اور انسیف ہو چکا ہے کہ جس میں انسانیت کی رتی بھی نہیں بچی، اس میں ہم محض حکومت اور قوانین پر انحصار نہیں کر سکتے، اور بے شک عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے، یہ ایک انتہائی ضروری عمل ہے اور یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ سزائیں ملنے سے یا عبرت کا نشان بنا دینے سے یا کوئی نئے قوانین بننے سے جرائم ختم ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جرائم کی جڑ کو ختم کرنے سے ہوتے ہیں۔ سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ صرف آپ کے وقتی سمٹمز کو ٹریٹ کرتا ہے، بیماری کو ٹریٹ نہیں کرتا، اس کی جڑ کو ٹریٹ نہیں کرتا۔ ان سب جرائم کی جو جڑ ہے وہ ہمارے اندر ہے، سب کی سب روٹس انڈیویجولی انسٹال ہوئی ہیں، ہم سب کو اپنی ویلیوز بھول گئی ہیں، ہم سب کو انسانیت بھول گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ جب ہم اپنی تعمیر پر اور اپنے شعور پر کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو دنیا کا ایسا کوئی قانون نہیں تھا جو اس وقت اس ننھی منتہا کے ساتھ ہوتی درندگی کو روک سکتا، مگر ہاں اگر ان والدین نے تھوڑا سا دھیان دیا ہوتا، تھوڑا سا اپنی پیرنٹنگ پر کام کیا ہوتا، تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیا ہوتا کہ باہر کی دنیا بچوں کے لیے کس قدر غیر محفوظ ہے اور جنگل کی حیثیت رکھتی ہے، تو وہ اپنی ننھی پری کو اکیلے گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے۔ ہاں اگر اس دکاندار نے اپنی ویلیوز پر کام کیا ہوتا، انسانی تقاضوں کو پہچانا ہوتا اور خود کو پہچانا ہوتا کہ وہ ایک انسان ہے اور اس کے بعد ایک مسلمان ہے، اور ایک مسلمان انسان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، تو ہاں یہ نقصان ہونے سے ضرور بچ سکتا تھا، جو کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک روگ بن کر منتہا کے والدین کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ بطور انسان ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہم انسان ہونے کے ناطے اگر کریں
تو معاشرے میں وہ بھلائی کا سبب بنیں گی، وہ معاشرے کی پازیٹیوٹی میں کنٹریبیوٹ کریں گی، وہ معاشرے کے نور میں کنٹریبیوٹ کریں گی۔ لیکن بطور انسان ہم کیا کر رہے ہیں؟ Being humans, we choose to kill, we choose anarchy, we choose chaos, we choose violence, but we do not choose to spread joy, we do not choose to spread light, we do not choose to spread positivity۔ اور یہ شاید انسانیت کے ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، جس کو جتنا جلدی سیریس لے لیا جائے اتنا اچھا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سانحات کا شکار ہوئے لوگوں کی مدد کرے اور ان کو صبر دے، اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے معاشرے میں بہتری آئے اور ہر انسان کو اپنی انسانیت پہچاننے کی توفیق ملے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ کیوں آئی اجیارے کیسے انگارے جیسے، چھاؤں چھیلی دھوپ میلی کیوں ہے ری